حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا کام یہ تھا کہ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک مال لے جایا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے، یعنی تجارت کا کام کیا کرتے تھے۔ تو ایک ملک سے دوسرے ملک جب مال لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک ڈاکو مل گیا جس کا بڑا دبدبہ تھا، اس نے روک لیا اور روکنے کے بعد کہا اپنا سارا مال مجھے دے دو، اور اگر اپنا سارا مال مجھے نہیں دو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے تم میرا سارا مال لے لو پر مجھے قتل مت کرو۔ جب سارا مال اس نے لے لیا تو اس کے بعد کہا میں تمہیں قتل بھی کروں گا۔ صحابی کہنے لگے ابھی تو تم کہہ رہے تھے سارا مال دے دو، قتل نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگا نہیں، سارا مال بھی لے لیا ہے اور سارا مال لینے کے بعد اب میں تمہیں قتل بھی کروں گا۔ صحابی نے کہا ٹھیک ہے اگر تم نے یہ ارادہ ہی بنا لیا ہے تو میں تم سے ایک مہلت چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں اپنے رب کے حضور سجدہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کے حضور سجدہ کر لوں، 4 رکعت نماز پڑھوں گا۔ وہ ڈاکو کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تم یہ چاہتے ہو تو میں تمہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں، تھوڑے سے ٹائم کے اندر تم اپنے رب کی عبادت کر لو، تم اپنے رب کے حضور سجدہ کر لو، تم جو چاہتے ہو وہ کرو، تھوڑا سا ٹائم تمہیں دے رہا ہوں۔ اس ڈاکو نے تھوڑا سا ٹائم دیا کہ 4 رکعت نماز یہ پڑھ لیں۔ انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 4 رکعت نماز نفل ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اور یہ الفاظ بیان کرنے لگے یا ودودو یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام وملک الذی لا یضام ونورک الذی ملأ ارکان عرشک ان اکفینی شرا ھذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ اے ودود، اے عرش مجید کے مالک، اے وہ ذات جو ہر ارادے کو پورا کرنے والی ہے، میں تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں، ایسی عزت جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ایسی بادشاہت کے مالک جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، اور میں تجھے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عرش کے ارکان کو منور کیا ہوا ہے۔ اے میرے پروردگار عز و جل، مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ رکھ، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ صحابی نے بڑی آہوزاری کے ساتھ 3 مرتبہ یہ کلمات کہے، یہ دعا پڑھی، ابھی دعا ختم بھی نہیں ہو پائی تھی کہ ایک جانب سے ایک شہسوار ہاتھ میں نیزہ لے کے آ رہا تھا۔ ڈاکو نے جیسے ہی اس شہسوار کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس پر حملہ کرنا چاہا، جیسے اس پر حملہ کرنا چاہا وہ شہسوار جو آیا تھا اس نے اپنے نیزے سے ڈاکو کا کام تمام کر دیا، اپنا نیزہ اس کے سینے میں چبو دیا، اپنے نیزے سے اس کا کام تمام کر دیا، وہ مر گیا۔ جب ڈاکو مر گیا ادھر اس نے اپنی دعا مکمل کر کے اس شہسوار سے کہا میرے ماں باپ میں تم پر قربان جاؤں، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو میری مدد کرنے کے لیے، تم نے اس ڈاکو کا کام تمام کیا۔ وہ کہنے لگا میں اللہ رب العزت کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، وہ 4تھے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے آیا ہوا ہوں۔ آپ نے جب پہلی بار دعا کی ہم نے آسمان کے دروازوں کی آواز سنی، اور جب آپ نے دوسری مرتبہ دعا کی تو ہم نے آسمان میں ایک چیخ پکار سنی، جب آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو ہمیں یہ سنائی دیا کہ یہ ایک پریشان حال کی دعا ہے، لہٰذا میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اے پروردگار مجھے اس مظلوم کی مدد کرنے اور اس ڈاکو کو قتل کرنے کی اجازت دے۔ چنانچہ میں اللہ رب العزت کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جو شخص وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے، 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہی الفاظ دہرائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔